السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان، نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ریمل گردابی طوفان آ کر جا چکا ہے، لیکن منی پور میں اس کے اثرات ابھی تک باقی ہیں۔ اس طوفان کی وجہ سے منی پور میں تباہی کا منظر ہے۔ وادی امپھال میں زوردار بارش کے سبب آئے سیلاب سے ہزاروں لوگ متاثر ہوئے، 3 لوگوں کی اب تک موت بھی واقع ہو چکی ہے۔ امپھال ندی کے طغیانی اس وقت بڑھی ہوئی ہے، جس سے قریبی علاقوں میں آبی جماؤ کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سینکڑوں گھروں کے اندر بھی پانی داخل ہو چکا ہے، حتیٰ کہ راج بھون میں بھی پانی داخل ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ افسران نے بتایا کہ گردابی طوفان ریمل کے بعد گزشتہ کچھ دنوں سے ہو رہی موسلادھار بارش کے بعد منی پور کے راج بھون میں آبی جماؤ کی اطلاع ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امپھال وادی میں بارش کے سبب پیدا سیلاب والے صورتحال سے ہزاروں افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ایک سینئر افسر نے بتایا کہ مختلف مقامات پر امپھال ندی کا پشتہ ٹوٹنے سے راج بھون احاطے میں بھی پانی بھر گیا۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ وہ 2 جون کو خود سپردگی کر دیں گے، اور اگر انہیں جیل میں تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا تو وہ بھی جھکیں گے نہیں۔ کیجریوال نے کہا کہ اگر میری جان بھی چلی جائے تب بھی غم نہ کرنا۔ یاد رہے کہ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر کو سپریم کورٹ نے لوک سبھا انتخابات میں مہم چلانے کے لیے 1 جون تک عبوری ضمانت دے دی۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد کیجریوال نے اتر پردیش، پنجاب، دہلی اور مہاراشٹر میں انتخابی مہم چلائی۔ ڈیجیٹل میڈیم کے ذریعے نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مجھے 2 جون کو خود سپردگی کرنی ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس بار میں کتنے دن جیل میں رہوں گا۔ میں اس ملک کو آمریت سے بچانے کے لیے جیل جا رہا ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے۔ کیجریوال نے کہا کہ انہوں نے مجھے توڑنے کی کوشش کی۔ جب میں جیل میں تھا تو میری دوائی بند ہو گئی تھی۔ گرفتاری کے بعد میرا وزن 6 کلو کم ہو گیا۔ جب مجھے گرفتار کیا گیا تھا تو میرا وزن 70 کلو تھا۔ جیل سے باہر آنے کے بعد بھی میرا وزن نہیں بڑھا۔ لوک سبھا انتخابات 2024 کے لیے انتخابی مہم تھم گئی ہے۔ انتخابات کی گرمی اور بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے درمیان تمام سیاسی پارٹیوں کے لیڈران نے انتخابی مہم میں بھرپور محنت کی۔ اس سلسلے میں RJD لیڈر اور بہار کے سابق نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو انتخابی ریلیوں کے معاملے میں سب سے آگے رہے۔ تیجسوی یادو نے اس الیکشن میں کل 251 میٹنگیں کی اور مہا گٹھ بندھن کے امیدواروں کے لیے ووٹ مانگے۔ RJD صدر لالو پرساد یادو کے بیٹے تیجسوی یادو اس دوران کمر درد میں مبتلا ہوئے اور انہیں ویل چیئر کا بھی سہارا لینا پڑا، لیکن وہ انتخابی مہم میں حصہ لیتے رہے۔ گزشتہ 54 دنوں میں تیجسوی یادو نے 251 انتخابی جلسے کیے۔ ان کے بیشتر جلسوں میں وکاس شیل انسان پارٹی کے سربراہ مکیش سہنی بھی ساتھ رہے۔ اس درمیان وہ تقریباً تمام لوک سبھا حلقوں تک پہنچے اور مہا گٹھ بندھن میں شامل پارٹیوں کے امیدواروں کے لیے ووٹ مانگا۔ کرناٹک کے سیکس ویڈیو معاملے میں گرفتار مرکزی ملزم MP پرجول ریونا کا موبائل اور سامان خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے ضبط کر لیا ہے۔ ان سے پوچھ تاچھ شروع ہو جائے گی اور پورے واقعے کو سمجھنے کے لیے انہیں ہاسن میں واقع ان کے گھر بھی لے جایا جا رہا، جہاں مبینہ طور پر یہ جرم ہوا تھا۔ ریونا کو جرمنی سے ہندوستان پہنچتے ہی جمعے کی درمیانی رات بنگلور کے ہوائی اڈے پر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان کی گرفتاری کے بعد کیس کی تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی خصوصی تفتیشی ٹیم انہیں علل صبح بنگلور میں CID کمپلیکس میں واقع اپنے دفتر لے گئی، اور میونخ سے لفتھانسا ایئر لائنز کی پرواز جیسے ہی بنگلور ہوائی اڈے پر اتری، اسے سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں نے گھیر لیا۔ امیگریشن کی رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ہاسن کے MP کو SIT کے حوالے کر دیا۔ عام آدمی پارٹی کے MLA امانت اللہ خان کے بیٹے انیس کے ساتھ نوئیڈا کے ایک پیٹرول پمپ پر مار پیٹ ہوئی تھی۔ اس معاملے میں پیٹرول پمپ پر پہنچے امانت اللہ خان نے پیٹرول پمپ ملازمین کے ساتھ مالک کو بھی دھمکیاں دی تھی، جس کے بعد دونوں کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد پولیس ان کی تلاش میں جٹ گئی، لیکن وہ امانت اللہ خان اور ان کے بیٹے کو تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ MLA کے گھر پر کئی بار تفتیش میں تعاون کرنے کا نوٹس بھی چسپاں کیا گیا۔ عدالت سے امانت اللہ خان کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم جاری ہونے سے پہلے ایک نوٹس بھیجا جا رہا۔ اس کے بعد جلد ہی نوئیڈا پولیس امانت اللہ خان اور ان کے بیٹے انیس کی جائیداد ضبط کرنے کی تیاری کرے گی۔ اس معاملے کی جانچ کرتے ہوئے پولیس نے امانت اللہ خان، ان کے بیٹے اور ایک ساتھی کے خلاف FIR درج کر لی ہے اور مزید کئی دفعات بھی شامل کی ہیں۔
نیو یارک کی ایک عدالت نے تاریخی فیصلے میں سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو کیس ہیش منی میں مجرم قرار دیا ہے اور سزا 11 جولائی کو سنائی جائے گی۔ ٹرمپ نے اس فیصلے کو شرمناک اور دھاندلی والا قرار دیا۔ امریکی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی موجودہ یا سابق صدر کے خلاف فوجداری مقدمہ چلایا گیا اور اسے سزا سنائی گئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتخابی مہم چلانے والی ٹیم نے اس فیصلے کو یہ کہہ کر درست قرار دیا کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ ڈونالڈ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے امریکی صدارتی امیدوار ہیں۔ سزا سنائے جانے کے بعد ٹرمپ کی انتخابی مہم کی ٹیم نے انہیں سیاسی قیدی کے طور پر پیش کیا اور دعویٰ کیا کہ اس کے بعد بڑی تعداد میں لوگوں نے چندہ دیا۔ راجدھانی دہلی میں گرمی کی لہر جاری ہے اور اس کی وجہ سے پانی کا بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ دراصل دہلی کی اروند کیجریوال حکومت نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ اپنی عرضی میں کیجریوال حکومت نے مطالبہ کیا کہ پانی کے بحران کے پیش نظر ہریانہ، یوپی اور ہماچل پردیش سے 1 ماہ تک اضافی پانی فراہم کیا جائے۔ دہلی حکومت نے یہ عرضی ایک ایسے وقت میں دائر کی ہے جب آبی وسائل کی وزیر آتشی نے حال ہی میں بی جے پی کی حکمرانی والی ریاست ہریانہ پر دہلی کے حصے کا جمنا کا پانی روکنے کا الزام لگایا۔ ہریانہ پر 1 مئی سے دہلی کے حصے کا پانی فراہم نہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے آتشی نے کہا تھا کہ اگر آنے والے دنوں میں جمنا کے پانی کی فراہمی میں بہتری نہیں آتی ہے تو دہلی حکومت سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر سکتی ہے۔ طوفان ریمل کے بعد ہونے والی مسلسل بارشوں کی وجہ سے آسام کے 9 اضلاع میں سیلاب کی صورتحال سنگین رہی، جہاں بڑی ندیوں کے پانی کی سطح بڑھ گئی اور بڑے علاقے زیر آب آ گئے۔ ریاست میں بارش اور سیلاب سے تقریباً 1,98,000 لوگ متاثر ہوئے۔ عہدیداروں نے یہ اطلاع دی ہے۔ آسام اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے عہدیداروں نے بتایا کہ ناگاؤں، کریم گنج، ہیلاکنڈی، مغربی کاربی انگلونگ، کھچار، ہوجائی، گولا گھاٹ، دیما ہاساؤ اور کاربی انگلونگ میں 1,98,856 لوگ متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہیلاکنڈی ضلع میں ڈوبنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی ہے، جس سے ریاست میں سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 6 ہو گئی، جبکہ 18 دیگر زخمی ہوئے۔ ملک بھر میں گرمی کی شدت جاری ہے۔ گرمی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کی جان جانے لگی ہے۔ بہار، جھارکھنڈ ہو یا اڑیسہ، کئی ریاستوں میں گرمی کی وجہ سے متعدد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بہار میں کئی مقامات پر پارہ 44 ڈگری سیلسیس سے اوپر چلا گیا۔ ریاست کے 3 اضلاع میں 20 لوگوں کی موت ہوئی۔ اورنگ آباد محکمہ صحت کے مطابق گرمی کی لہر کی وجہ سے 12 لوگوں کی موت ہو گئی اور 20 سے زیادہ لوگ مختلف اسپتالوں میں داخل ہیں۔ اس کے علاوہ جھارکھنڈ کے پالامو ضلع میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 5 لوگوں کی موت ہوئی۔ اڑیشہ میں بھی کئی لوگوں کی جانیں گئیں۔ اڑیشہ کے رورکیلا شہر میں گرمی کی لہر کی وجہ سے 10 لوگوں کی موت ہو گئی۔ بہار کے مختلف اضلاع سے موت کی خبریں آ رہی ہیں۔ اورنگ آباد میں گرمی کی لہر سے 12 افراد کی موت، 20 سے زائد افراد مختلف اسپتالوں میں داخل ہیں۔ بکسر میں 2 پولنگ کارکن ہلاک ہو چکے ہیں اور ارراہ میں اب تک 6 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مشہور امریکی میگزین ٹائم نے سال 2024 کے لیے دنیا کی بااثر کمپنیوں کی فہرست جاری کی ہے، جس میں 3 ہندوستانی کمپنیوں نے ٹاپ 100 کمپنیوں کی فہرست میں جگہ بنائی۔ ریلائنس انڈسٹریز، سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا اور ٹاٹا گروپ کو ٹائم کی سب سے بااثر کمپنیوں کی ٹاپ 100 فہرست میں جگہ ملی ہے۔ اس فہرست کو 5 زمروں میں تقسیم کیا گیا۔ اس میں رہنما، خلل ڈالنے والے، اختراع کرنے والے، ٹائٹنز اور پائنیئرز شامل ہیں۔ ریلائنس اور ٹاٹا گروپ کو ٹائٹنز کیٹیگری میں جگہ ملی ہے، جبکہ سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا کو پائنیئرز کیٹیگری کے لیے منتخب کیا گیا۔ ہر کیٹیگری میں 20 کمپنیوں کو شامل کیا گیا ہے۔ ٹائم میگزین نے ریلائنس انڈسٹری کو انڈیا جگرناٹ سے تشبیہ دی ہے۔ ٹائم میگزین نے ریلائنس انڈسٹریز پر لکھا کہ ٹیکسٹائل اور پالی ایسٹر کمپنی کے طور پر شروع ہونے والے ریلائنس آج ایک بہت بڑا اور متحرک کاروباری گروپ ہے اور ملک کی سب سے قیمتی کمپنی بھی بن چکی ہے۔ حماس نے 2 ٹوک انداز میں کہا ہے کہ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، فلسطینی نسل کشی، فاقوں اور محاصروں کے ہوتے ہوئے کسی بھی معاہدے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ حماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ہم نے ثالثوں کو اپنے واضح موقف سے آگاہ کر دیا کہ اگر قابض افواج غزہ میں ہمارے لوگوں کے خلاف جنگ اور جارحیت کو روک دیں تو ہم ایک مکمل معاہدہ طے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حماس نے خبردار کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صہیونی ریاست وحشیانہ بمباری میں جاری رکھے اور ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ صرف اسی صورت میں یرغمالیوں اور قیدیوں کے تبادلے سمیت ایک مکمل معاہدے کے لیے تیار ہوں جب اسرائیل جارحیت سے باز آئے اور بمباری روک دے۔ بیان میں کہا گیا کہ فلسطین کی دیگر مزاحمتی تنظیمیں بھی غزہ اور رفح میں اسرائیلی جارحیت، محاصرے، فاقے اور نسل کشی کے ہوتے ہوئے کسی معاہدے کا حصہ بننا قبول نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔